اس مہینے میں چونکہ قرآن مجید کا نزول اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یکبارگی قرآن مجید کو اتارا تھا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کہتا ہے ہم نے لیلۃ القدر میں. لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے. تو قرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے. یہ لوح محفوظ سے اللہ نے آسمان دنیا پر نازل کیا اور پھر وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آہستہ آہستہ بتدریج 22 سال 5 مہینے 14 دن تک اترتا رہا. اس عرصے میں پورا قرآن تقریباً 23 سال میں قرآن مجید اترا ہے. یہ اللہ رب العزت نے اتنی عظیم نعمت عنایت فرمائی ہے. تو اسی کو قرآن کہتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا. کوئی ہے یاد کرنے والا جو یاد کرے، نصیحت کا حاصل کرے، اس سے عبرت پکڑے، فائدہ اٹھائے اس سے. اور قرآن بار بار یہ ریپیٹ کرتا ہے یہ آیت وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن مجید حفظ کے فضائل ہم آپ سنتے رہتے ہیں کہ قرآن مجید اگر کوئی حفظ کر لے تو اس کو بڑے انعامات ملیں گے. ہم آپ دیکھ کر کے تلاوت کرتے ہیں بہت سے لوگ، اور دیکھ کر تلاوت کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے طبرانی میں، من ادام بصرہ فی المصحف، جو قرآن مجید میں اپنی نگاہ ڈال کر کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے نورن، تو ادام اللہ بصرہ ما دام فی الدنیا، تو جب تک وہ دنیا میں زندہ رہے گا اللہ اس کی نگاہ کو برقرار رکھے گا. جو قرآن دیکھ کر پڑھتا ہے جب تک وہ دنیا میں زندہ رہے گا اس کی یعنی گویا کی زندگی میں اس کی وہ نابینا نہیں ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن نظرا متع ببصری، جو قرآن دیکھ کر پڑھتا ہے اللہ اس کی زندگی بھر اس کی نگاہ سے فائدہ پہنچاتے رہیں گے اس کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولاد کو اگر قرآن پڑھنا آپ نے سکھا دیا ہے، فرمایا کہ من علم ابنہ القرآن نظرا، جو قرآن مجید اپنی اولاد کو ناظرہ کرا دے، یعنی ناظرہ قرآن مجید اپنی اولاد کو سکھائے، اپنے بچوں کو پڑھائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو انعام کیا دیں گے؟ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللہ اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دے گا. جو اپنی اولاد کو ناظرہ قرآن مجید، ناظرہ ایک تو بڑی عجیب بات ہے، ناظرہ بھی بڑا رسمی رہ گیا ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہندی انگریزی اور دنیا بھر کی تعلیموں کے لیے تو بڑا اہتمام ہوتا ہے، پیسے بھی خوب خرچ کریں گے اس کے لیے اور اہتمام بھی خوب کریں گے، ٹیوشنیں لگوائیں گے تاکہ اعلیٰ قسم کی صلاحیت ہو جائے. لیکن قرآن مجید مولانا صاحب نازلہ مکمل ہو گیا، ایک لائن پڑھوا کے دکھا دیجیے نہیں پڑھ پاتا ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ زندگی بھر وہ قرآن اٹھا کر کے گھبراتا ہے قرآن اٹھانے میں. کیوں؟ اس لیے کہ پڑھ نہیں پاتا ہے. نام ہو گیا تھا کہ لڑکا قرآن پڑھا ہے، لڑکی قرآن پڑھی ہے، لیکن صحیح اس کو قرآن کی تلاوت کرنی نہیں آتی ہے، جس کی وجہ سے ہم آپ کی وفات کے بعد اگر ہم یہ امید رکھیں کہ ہماری اولاد ہمیں قرآن پڑھ کے بخشے گی، کبھی نہیں ہوگا. کیوں؟ وہ پڑھ نہیں پاتی، بخشے گی کیا آپ کو؟ پھر وہ پرچہ لے کر کے گھومے گی کہ تمہارے پاس کتنے قرآن ہے، تمہارے پاس کتنے قرآن ہے. وہ بھی ایک رسم ہے. کیا پہنچتا ہے؟ کچھ نہیں پہنچا، صرف نام ہو گیا، نمود ہو گیا. جیسے دنیا کی بہت ساری رسمیں ہیں، ہم نام و نمود کرتے ہیں، اسی طریقے اس معاملے بھی نام و نمود کر رہے ہیں. اور قرآن اللہ ابھی فرمایا اللہ رب العزت نے اولم نعمرکم، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر تم ٹھیک کرنا چاہتے اپنے آپ کو ٹھیک ہو جاتے؟ ہم وقت اپنا گنوا رہے ہیں، قرآن سے وابستگی نہیں. تو بہرحال بات کہیں کی چلی گئی. قرآن مجید کے ناظرہ پڑھانے کے تعلق سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ من علم ابنہ القرآن نظرا، جو اپنے بچے کو ناظرہ قرآن مجید پڑھائے گا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف. اگلا جملہ دیکھیے، فرمایا ومن علمه اياه ظاہرا، اور جو اپنے بچے کو قرآن مجید حفظ کرا دے گا تو قد بعثه الله يوم القيامة في سورة القمر ليلة البدر، تو 14ویں رات میں چاند کی شکل میں، چاند کی طرح روشن چہرے والا بنا کر اس کو اٹھائے گا اللہ تعالی. یعنی ماں باپ کو یہ مقام دیا جا رہا ہے جس کے بیٹے نے حفظ کر لیا ہے کہ فَيُلْبَسُ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس کا بچہ حافظ قرآن ہو جائے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو تاج پہنائیں گے. اور قرآن مجید کا اپنا ایک اسٹیٹس ہے، قرآن مجید کی ایک مقام ہے اس کا اللہ کے ہاں. وہ کھڑے ہو کر کے سفارش کرے گا اپنے پڑھنے والے کے سلسلے میں اور اللہ سے کہے گا یا ربی خلی، اے اللہ اس سے کوئی ٹیگ لگا دیجئے، کوئی علامت، کوئی نشان اس کو. جیسے
ہمارے کیا ہوتا ہے, اچھے اس سے پوزیشن سے پاور سے شیلڈ ملی فلاں, تو ایسے ہی قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کو انعام سے نوازیے, اس کو ٹیک لگا دیجئے. تو جب وہ کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو فَيُلْبَسُ تاج الکرامہ, تو اللہ تعالیٰ اس کے سر کے اوپر ایک تاج رکھیں گے جس پہ لکھا ہوا ہوگا تاج الکرامہ, شرافت کا تاج, یہ اس کا امتیاز ہوگا. اب قرآن تو قرآن ہے, وہ تو ضد کرے گا, مقام اللہ نے اس کو دے رکھا ہے, تو وہ کہے گا یا ربی ضد ہو, اے اللہ اتنے سے کام نہیں چلے گا, اور عنایت فرمائیے اور نوازیے. تو پھر اللہ تعالیٰ فَيُلْبَسُ, پھر اللہ تعالیٰ حلت الکرامہ, اللہ تعالیٰ اسے پورا ڈریس کوڈ جو ہوگا, یعنی جو حافظ قرآن ہو جائے تو اس کا ایک ڈریس ہے, جیسے ہر جگہ کا ڈریس ہوتا ہے, اسے ڈریس ہے, اس کا نام ہے حلت الکرامہ. اللہ تعالیٰ شرافت کا لباس پورا پہنا دیں گے اس کو, یہ مقام عنایت کیا جائے گا. تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے, یہ اللہ نے جو عظیم نعمت عنایت فرمائی ہے قرآن مجید کی شکل میں, ابھی سے ہم کوشش کریں اس کی تلاوت, اس کو سمجھنے, اور اسی طرح اپنے بچوں کو پڑھانے کے تعلق سے ہم بڑا اہتمام کریں. ورنہ یہ عمر اگر گزر گئی اور یہ موقع چلا گیا تو پھر حسرت سے کچھ نہیں ہونا. یہاں تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, سانس تھمے گی اس کے بعد سارا, اب آپ کو کوئی اختیار باقی نہیں بچا, ایک مرتبہ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے ہیں آپ, اب افسوس ہوگا صرف. اللہ تعالی ہم کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید سے سچی وابستگی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت